اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لی تھی، آگے کی آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والوں، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو جی توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ جی اب آپ دیکھیں اسی آیت کے اندر آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے مرد مرد کا مذاق نہیں اڑائے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کثرت سے، لیکن ساتھ میں ہی بتایا عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں یہاں جنس کو الگ کر دیا، مرد الگ کر دیا، عورت الگ۔ تو اگر آپ مردوں میں دیکھیں یہ چیز اتنی نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عورتوں میں دیکھیں تو یہ چیز ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ ابھی سے ہیں، اگر ہم اس کی مثال لے لیں کہ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو شارٹ شرٹ کا فیشن چل رہا ہے، انہوں نے لانگ پہنی ہوئی ہے۔ ٹراؤزر تو شارٹ باٹم کے چل رہے ہیں، انہوں نے ایسے پہنے۔ دوپٹہ دیکھا ہے آپ نے کیسا پہنا ہوا ہے؟ میک اپ کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ پرس کے حالات دیکھیں ان کے، سلیپرز کیسے تھے۔ میجورٹی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح کا مسخر ہی ہے، یہ مذاق اڑانا ہی ہے۔ آپ ان کے سامنے یہ ابیوز بھی کہلایا جاتا ہے۔ اور اس چیز سے دیکھیں یہ آج جو ہے خواتین کے جو مارچ وہ ہوتی ہیں، مارچ ہوتی ہے عورت مارچ، ان میں یہ باتیں کہی جاتی ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ایک دوسرے کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری کہ ہم اس طرح کا مذاق جو ہے آپس میں نہ کریں، اور نہ کسی کا مذاق اڑائیں۔ کسی بھی انسان نے جو اس نے کیری کیا ہوا ہے، جس میں وہ کمفرٹیبل ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائیں؟ یہ تو ہو گیا ہماری اپیرنس کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ فزیک کا دیکھیں، کیا میں نے اپنا کلر خود چوز کیا ہے، یا میری ناک کیسے بنے، یا میرے ہاتھ کیسے ہوں، یا میرا قد کیسا ہو، یا میرے دانت کیسے ہوں، یا میرے بال کیسے ہوں؟ ہمارے رب العالمین نے بنایا ہے، اور ہمیں سب سے بہتر بنایا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہم اس چیز کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ جیسے اگر دو عبداللہ ہیں تو ایک کہتے ہیں وہ چھوٹا عبداللہ، اگر کہ کوئی قد میں چھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا والا جو قد میں چھوٹا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا مذاق اڑانا ختم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو اگلا جو ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ آپس میں ایک دوسرے کو ایپ نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے القاب سے پکارو۔ تو ایپ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہی والی چیز کہ ہم کسی کے اندر بھی کوئی چیز بری موجود ہے ہم اس کا ذکر کرتے رہیں کہ ایسا نہ کریں۔ ایک منٹ رکیے۔ جی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایپ جو ہے وہ کس طرح کا ہے کہ انسان کے اندر موجود ہے۔ ہم نے دیکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ٹھیک سے چل نہیں پا رہے ہوتے، کہ وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اگر آپ کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کن فیکون والی ہے، کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے لنگڑے کیوں پیدا کیے، اس نے اندھے کیوں پیدا کیے، اس نے بغیر ہاتھ والے لوگ کیوں پیدا کیے، اس نے ایک نارمل بچے کیوں پیدا کیے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو ایک سانچے میں ڈالتا، نکال کے دنیا میں بھیج دیتا۔ اس نے اس لیے پیدا کیے کہ میں اور آپ اس پر شکر گزار ہوں کہ ہم مکمل ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شکر گزاری کے بجائے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان میں ایپ نکال رہے ہیں۔ اور ایپ یہ تو فزیکلی ہو گیا، کچھ لوگ بےچارے صلاحیتوں میں اس طرح نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کسی کا بچہ بہت اچھا سا پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کا نہیں پڑھتا۔ کوئی خواتین بہت اچھا بول پا رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بول پا رہی ہوتی۔ کچھ خواتین اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت اچھے سے رکھ پاتی ہیں، کچھ نہیں رکھ پاتی۔ کچھ گھروں کو بہت اچھے سے رکھ پاتی ہیں، کچھ نہیں رکھ پاتی۔ اب ہم اس کو اس طرح، فار ایگزامپل میری کوئی دوست ہے، میں اس کے گھر گئی، میں نے کوئی کمی محسوس کی، میں جا کے کسی دوسرے کو کہہ رہی ہوں یہ ایپ نکالنا ہے، یا اس کی نیچر کے اندر کوئی چیز ہے جو فطرتاً اس کے اندر ہے، اس کا میں کوئی بات کروں تو یہ بھی ایپ نکالنا ہے۔ اس سے منع کیا۔ برے القاب مطلب کوئی بھی برا نام نہ رکھیں۔ سم ٹائم ہم رکھ لیتے ہیں نا لوگوں کے نام، کہ ہم اس کو اس طرح کے نام سے پکارتے ہیں جو اس کے لیے صرف تضحیک ہی کا باعث بنے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اس سے رکیں۔ ایک ایک آیت سورہ حجرات کی جو ہے
آگے بھی جتنی آئیں گی وہ سب ہم پر عمل کرنے والی ہے. تو آج ہمیں پتہ چلا ہم آج کے بعد کسی کا بھی مذاق نہیں اڑائیں گے, نہ ہی ہم کسی میں عیب نکالیں گے, نہ ہی ہم کسی کو برے القاب سے پکاریں گے. یہ آیت نمبر سورہ حجرات کی 11 ہے اور اس نے یہ تینوں باتیں ہمیں سکھانی ہیں. جی آگے کی آیت پڑھیے. اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. جی اے لوگوں یہ ہم آیت جو ہے بڑی پیاری آیت ہے, آیت نمبر 12 جو ہے. آپ دیکھیں پہلی بات اس میں جو کہا گیا وہ گمان سے, کثرت گمان کے. اب میں جیسے گمان کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو شیخ چلی سے لے سکتے ہیں کہ اس کے سر پر جو ہے انڈے کا ایک کریٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ان انڈوں سے مرغی نکلے گی, مرغی سے جو ہے نا بہت ساری مرغیاں آ جائیں گی تو میں پولٹری فارم بنا لوں گا, اور اس سے پھر مجھے انڈے ملیں گے تو ان انڈوں سے پھر میں جو ہے ان کو بھی بیچوں گا, اور ان سے اور بچے نکلیں گے تو اور مرغیوں میں اضافہ ہوگا, اور اتنی ہی دیر میں آگے ایک پتھر آتا ہے وہ گرتا ہے اور سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں, گمان ختم. اسی طرح ہم کسی کے لیے خود سے گمان کر لیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اسی طرح ہم کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں وہ بہت برا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اصل چیز کیا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کریں. یہ جو ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو سن رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے, آپ دیکھیں ان کی تمام جتنے بھی سن لیں, آپ بالی ووڈ کے سن لیں, ہالی ووڈ کے سن لیں, چاہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان سے رکھتے ہیں, وہ انگریز ہیں, گورے ہیں, کوئی بھی ہے جو موٹیویشنل اسپیکنگ کرنے والے لوگ ہیں, جو اسپیکرس ہیں, وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی تھاٹ پازیٹیو ہونی چاہیے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, گمان آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور احادیث اور قرآن کی آیتوں سے کا مفہوم ہے کہ جو آپ گمان کرتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے, گمان کے ساتھ جو آپ کی سوچ ہے, جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے ساتھ ہے. آلویز تھنک پازیٹیو. کیونکہ آپ دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ لوگ بتوں کو پکارتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے. کیوں؟ وہ ان کا گمان ہے کہ وہ ان کا رب ہے. تو ایک تو اپنا گمان ٹھیک کریں. دوسری بات کہا گیا وہ کیا ہے, وَلَا تَجَسَّسُوا, تجسس سے بچیں. تجسس کیا ہوتا ہے یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ابھی جیسے اسٹیٹس کی ہم ان سب کی بات کر رہے تھے کہ ہم تسلسل سے چیزیں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا ہے. فار ایگزامپل میرے بچوں کے پاس موبائل ہے, مثال دے رہی ہوں, وہ تو جائز ہے بچوں کی تو تحقیق کرنا اور ساری چیزیں کیونکہ وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان سے ہٹ کر کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بندہ ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم چیک کریں موبائل پر کہ ابھی فیس بک پر یہ ڈریس ہے اور یہ یہاں سے لیا اور آج یہ یہاں گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ تو اب چیک ان بھی ڈالتے ہیں کہ کہاں گئے, تو آج ادھر گئے ہیں تو کل وہاں سے آ جائیں گے اور پرسوں یہ ہوگا. تجسس کرتے کرتے آگے آپ ان کی ہر چیز کی ٹو لگا رہے ہیں, یہ غلط طریقہ کار ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کی جو آپ کی لائف میں فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, جتنا وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اتنی کافی ہے, اس سے زیادہ آپ اس کو قرید رہے, تجسس کر رہے ہیں, اس چیز سے منع کیا گیا. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, غیبت سے منع کیا گیا. دیکھیں پہلی بات گمان کی آئی اس آیت میں, آیت نمبر 12 میں, پھر بتایا گیا تجسس نہ کرو, تیسری بات غیبت نہ کرو. اب جو مثال دی جا رہی ہے وہ آپ غور سے سنیں. وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں جو ہے رشتے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں, ماں باپ کی بات بار بار آتی ہے اور ہم سب ہی اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں. اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں, اور بھائی جو ہوتے ہیں اگر آپ سب کے اگر بھائی ہیں جن جن کے وہ جانتے ہیں, بھائی ہمیں بڑے ہی عزیز ہوتے ہیں, بہت پیار ہوتا ہے ان کے ساتھ. وقتی طور پہ شیطان اگر ہمارے درمیان آ بھی جائے کوئی وجوہات کی وجہ سے, لیکن دیکھیں ان کو چوٹ لگتی ہے تو لگتا ہے دل پہ چوٹ لگی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے تو لگتا ہے خود تکلیف میں, ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. وہ بہن بھائیوں کی رشتہ ہے ہی ایسا کہ آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جس طرح مسلمان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے, اور ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے سر میں درد ہے تو آپ پورا دن, آپ پوری باڈی اس سے افیکٹ ہوتی ہے نا, ہاتھ کٹ گیا پوری باڈی اس سے افیکٹ ہوگی. تو سیم اس طرح مسلمانوں کی آپس میں بھی مثال دی گئی, اور بہن بھائیوں کے ساتھ تو آپ کا ایک مطلب صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے, تو آپ کی ان کے ساتھ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کسی اور لیول پر ہوتی ہے. تو یہاں پہلے کہا گیا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اب بتایا گیا بھائی مر گیا ہے, مردہ ہے,
اور مردہ ہونے کے بعد اس کا گوشت کھانا ہے. یہ آیت آپ لکھیں، اس کو انڈر لائن کریں، اور اس پر انشاءاللہ میں اور آپ عمل کریں گے کہ آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے. اب غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ چیز ہے جو انسان کے اندر برائی موجود ہو، بس اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کی جا رہی ہو، یہ غیبت ہے. اور اگر دو لوگ کسی تیسرے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ بہتان ہے. تو جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو ہم اس چیز سے بچ پائیں گے. تو یہ آپ ضرور لکھ لیں. اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے تمہیں گھن آئے گی. تو آج کے بعد جب کبھی بھی آپ کسی تیسرے کی بات کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اور ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، ہم وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ہمیں نہیں پسند ہوتی. تو اب آپ نے خود دیکھنا ہے آپ کو کیا پسند ہے، اپنے مینیو میں آپ نے کیا رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم غیبت نہ کریں. جی آگے کی آیت پڑھیے. ہاں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. گنوار بولے، ہم ایمان لائے. تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے. ہاں، یوں کہو کہ ہم متی ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں. تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. الحمدللہ ہماری سورہ حجرات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ سورہ قاف ہے، اور اس کی آیات جو ہے 45 ہیں اور رکوعات 3 ہیں. تو انشاءاللہ یہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک در سنانے والا تشریف لایا. تو کافر بولے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے. ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا. جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں. اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا، سوج اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گھابا بندوں کی روزی کے لیے. اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا. یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے. ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تباہ کی قوم نے. ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں. اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں. جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دہنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن.
اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہمنشیں فرشتہ بولا، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہر درم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ اس کے ساتھ ہی شیطان نے کہا، ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اذان ہو رہی ہے۔ شروع کروں؟ جی کمپلیٹ ہو گئی اذان، تو شروع کر دیجیے۔ جی، جی کسی اور کے گھر کے پاس تو نہیں ہو رہی؟ ویسے تو یہاں اکٹھے ہی شروع ہو کے اکٹھے ہی جی ختم ابو ہوتی ہے۔ دھابی میں سیم ہوتی ہے، صرف افروز جو جی، ہے وہ الین ہوتی ہے، تو ان کی تھوڑی سی دیر پہلے شروع ہوتی ہے، میرا خیال ہے ان کی بھی ہوگی ابو اچھا دھابی اچھا، کی۔ جی جی وہ 3-4 منٹ کا جو ڈفرینس ہے۔ جی ٹھیک ہے۔
اللہ الرحمن الرحیم، فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں ہلاک فرما دی کہ گرفت میں ان سے سخت تھی۔ تو شہروں میں کاوشیں کی ہے کہیں بھاگنے کی جگہ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ۔ یہ دن ہے دیکھیں اس میں قبروں سے باہر آنے کا، بے شک پھر ہم سے آیت آئی جو صبح شام کے اذکار کی ہے، تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جی یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا، بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ حشر ہے ہم کو آسان، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ جی، مطلب ہماری نصیحت کرنے کا جو طریقہ کار بتایا گیا وہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ آرائش والے آسمان کی قسم تم مختلف بات میں ہو۔ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھا یا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا۔ اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ بے شک پرہیزگار باہوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، اور خود جی، یہاں پر دیکھیں بار بار آتا ہے کہ قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائیں، لیکن اگر آپ رات کو کم سو رہے ہیں تو اس کا کیا ہے، وقت سحری استغفار آپ نے کرنا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو جیسے ابھی ہم جانتے ہیں ہم رمضان میں ہیں، اور ہر ایک کی الگ طریقہ کار ہوتا ہے، سب کے روٹین چینج ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جو رات ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا پانچ۔ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے۔ جی، یہاں پر ایک چیز دیکھیں، جب یہ آیت شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 25 ہے، کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ کہا گیا کہ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ یہاں پر جب فرشتے داخل ہوئے انہوں نے بھی سلام کیا، اور جواب میں حضرت ابراہیم نے بھی ان کو سلام کیا۔ اس دن جب سلام کی آیت آئی تھی
تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہتر طریقہ ہوتا ہے جب آپ ملیں یا جس طرح جدا ہوں دونوں صورتوں پہ آپ سلام کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہی ہمیں ملتا ہے دین سے۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ہاجرہ سے تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے تھے، اور وہ رہتے تھے حضرت سارہ کے ساتھ۔ اور جس وقت حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تو پہلے جو فرشتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے خوشخبری دی تھی ان دونوں کو حضرت اسحاق کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہے اور تمہیں وہ پہنچے گی۔ اور پھر وہ جو ہے حضرت لوط کی طرف گئے تھے جو آپ کے بھتیجے تھے، اور پھر ان کے اوپر وہ عذاب آیا تھا ان کی ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 26 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے ہم سب سے، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی کہنے اور سننے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ اور یہ کہ انشاءاللہ 4 پارے ہمارے رہتے ہیں، جن میں سے آج چونکہ منڈے ہے تو ہم اگر آگے دیکھیں تو ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے تک انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے یسٹرڈے کہا تھا، دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیونکہ آخری جو سورہ ہیں ان میں تفسیر بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں مطلب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، آسمان اور زمین، سورج، چاند، تو اس پر نہ کریں، لیکن جو ضروری ہے اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے قرآن کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس خاشتی فی قبری، اللہم رمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے تو ہمارا قرآن کمپلیٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ سنڈے کو ہم دعا رکھیں گے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔